گورنر کے استعفے کا مطالبہ ہوگا اور ہو رہا ہے پیپلز پارٹی طرف سے، تو پھر MQM پاکستان کی طرف سے بھی صدر مملکت کے استعفے کا مطالبہ کر رہا ہوں. صدر مملکت کا استعفیٰ دے، اس لیے کہ وہ بھی سینٹرل ایگزیکٹو کونسل کی میٹنگ میں بیٹھتے ہیں. سلیم حیدر گورنر پنجاب استعفیٰ دیں، اس لیے کہ وہ بھی سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہے. فیصل کنڈی گورنر KP کے بھی ملوث ہیں سیاسی سرگرمیوں میں. ان تینوں سے بھی استعفیٰ پھر لیا جائے. اگر گورنر سے کامران ٹسوری MQM کے نامزد کردہ امیدوار سے لیا جائے گا. MQM کا سیاسی سرگرمیوں پر صدر مملکت سے استعفے کا مطالبہ. سیاسی سرگرمیوں پر گورنر سے استعفے کا مطالبہ جائز تو صدر، گورنر پنجاب اور گورنر خیبر پختونخوا بھی استعفیٰ دیں. صدر زرداری پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کرتے ہیں. گورنر سندھ کو بھی MQM کی سرگرمیوں میں شرکت کا حق حاصل ہے. فاروق ستار کا موقع. سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے وفاقی وزراء کے سندھ حکومت کے خلاف بیانات سوچی سمجھی مہم قرار دے دیے. ایک طرف حکومت ہر معاملے میں پیپلز پارٹی سے تعاون طلب کرتی ہے، دوسری جانب اتحادی اور وزراء گھناؤنی سازش میں مصروف ہیں. شرجیل انعام میمن کا شکوہ، وفاقی حکومت سے متحدہ کے بیانات کی ایک بار پھر وضاحت طلب. سندھ کی تقسیم کے بیانات جمہوریت کی دشمنی، سندھ کو متنازع کر دینا آئین کے منافی. سینیٹر شہری رحمان سینٹ میں MQM پر برس پڑی، ایوان کو یاد دہانی کرا دی. صوبائی حدود کی تبدیلی کے لیے متعلقہ صوبائی اسمبلی اور پارلیمنٹ میں 2/3 اکثریت درکار ہوتی ہے. میں مسجد پہ حملہ ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ جو بنو اور باجوڑ میں خودکش حملے ہوئے، ان تمام کے تانے بانے جو ہیں وہ افغانستان کے ساتھ ہیں. 2 جگہ کے اوپر افغان شہری ہیں. ترلائی میں جس شخص نے حملہ کیا اس کا جو کنٹرول تھا، جو اس کے ہینڈلر تھے، وہ بھی سارے افغانی تھے. لہٰذا یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایک فیصلہ کن جواب جو ہے افغانستان کو دیا جائے. صرف جنازے نہیں اٹھائیں گے، ایک ایک شہید کے خون کا بدلہ لیں گے. حکومت کو افغانستان میں چھپے دہشت گردوں کو 2 ٹوک پیغام. در اندازی کے ثبوت دینے کے باوجود افغان طالبان کا مثبت جواب نہ ملنے پر افغان سرزمین پر انٹیلیجنس بنیادوں پر کارروائی کی گئی. 100 دہشت گردوں کے مرنے کی اطلاع ہے. وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری کا سینٹ میں باضابطہ بیان. افغانستان کو بتا دیا تھا کہ دہشت گرد یا پاکستان میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لے. کابل رجیم کو بات سمجھ نہیں آئی تو جواب دیا گیا. پالیسی پہلے اپنا لی جاتی تو دہشت گردی کا نام و نشان نہ رہتا. مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کا خطاب. سیکیورٹی فورسز کا ڈیرہ اسماعیل خان میں خفیہ اطلاعات پر آپریشن. 4 خوارج ہلاک، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد. پشین میں بھارتی حمایت یافتہ 5 دہشت گرد مارے گئے. صدر اور وزیر اعظم کا فورسز کو خراج تحسین. سیکیورٹی فورسز کا پشین میں آپریشن. بھارتی سرپرستی میں کام کرنے والے 5 خوارج ہلاک. شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد خودکش حملہ آور نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا. ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ، گولہ بارود اور بارودی مواد برآمد. بنو میں شہید لیفٹیننٹ کرنل شہزادہ گلفراز اور سپاہی کرامت شاہ کی نماز جنازہ ادا. دونوں شہداء کی مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ آبائی علاقوں میں تدفین. سینئر فوجی افسران، علاقہ مائدین اور شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت. طالبان رجیم میں غیر مستحکم افغانستان پوری دنیا کے لیے سنگین خطرہ. 6000 سے زائد خوارج سرحدوں سے باہر بھی حملے کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. فتنہ الخوارج نے پاکستان میں 600 سے زائد حملے کیے. چینی کاروباری مفادات اور تاجکستان سرحد پار اہداف کو ٹارگٹ کیا گیا. افغان طالبان امریکہ، کینیڈا اور آسٹریلیا سمیت کئی ممالک میں دہشت گردی پھیلانے میں مصروف عمل ہیں. روس کی طرح طالبان کو تسلیم کرنا ایک بڑی غلطی ہوگی. عالمی جریدے ڈپلومیٹ کا تجزیہ. وزیر اعظم شہباز شریف امیر قطر کی دعوت پر 2 روزہ دورے پر دوحہ پہنچ گئے. ایئرپورٹ پر قطر کے وزیر مملکت، پاکستانی سفیر اور سفارتی عملے نے ان کا استقبال کیا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزراء اور سینئر حکام بھی وزیر اعظم کے ساتھ دوحہ پہنچے.
सदर डोनाल्ड ट्रंप का जुमे को मुज़ाकरात की नाकामी पर ईरान के खिलाफ तवीलुल मुद्दती जंग के ऑप्शंस पर गौर। महदूद इब्तदाई हमले के बावजूद ईरान जौहरी प्रोग्राम से दस्तबरदार न हुआ तो आइंदा माह में बड़ा हमला भी किया जा सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा, कोई महदूद हमला भी जंग ही तस्वुर किया जाएगा और उसके अपने नताइज होंगे। ईरानी वजारत खारजा का रद्द अमल। अमरीका से अमली तजावीज़ का तबादला हो चुका। बातचीत के हौसला अफजा नताइज सामने आ रहे हैं। अमरीकी इक़दामात पर कड़ी नजर रखे हुए हैं ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का रद्द अमल। अमरीकी सफ़ीर का मशरिक़ वस्ता में इसराइली तसल्लुत के हक़ में बयान। इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC का 20 फरवरी को हंगामी इजलास तलब कर लिया। अरब ममालिक के सख्त रद्द-ए-अमल। अमरीकी सफ़ीर मुतराज़ बयान से पीछे हटने लगे। बयान को सयाक़ व सबाक़ से हटकर पेश करने का शिकवा। विजन टिकर कार्लसन ने मुकम्मल जवाब को एडिट किया, मगर सच्चाई बहुत से लोगों के लिए अहमियत रखती है कॉबी का ट्विटर पैगाम। बानी PTI और बुशरा BBC आज अडयाला जेल में मुलाकात का दिन। सलमान अकरम राजा, शफकत अवान, फैसल मलिक, नईम हैदर पंजोता और फतह बरकी मुलाकातियों की फहरिस्त में शामिल। बानी PTI की बहनें और बुशरा बीबी के फैमिली अरकान भी आज अडयाला जेल जाएंगे। 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खानम फिर पेश न हुई। अदालत ने अलीमा खानम के साथ उनके 2 जमानतों के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। समाअत आज फिर होगी। सेनेट में अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास ने ऐवान के 2 मेंबरान की जेल में बानी PTI से मुलाकात की तजवीज़ दे दी। चेयरमैन सेनेट से ऑर्डर जारी करने की दरख्वास्त। खुदा की रहमत तौबा से मशरूत, हर धर्मी पर रहमत रुक जाती है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का राजा नासिर अब्बास को जवाब। सवाल किया कि सियासतदानों को मिल बैठना चाहिए, मगर मिसाक़ जमहूरियत किसने खत्म किया? 27वीं तरमीम से काबिल कानून और आइन को तशरीह का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट का था। नई स्कीम के तहत आइनी तशरीह का इख्तियार अदालत को हासिल है। किसी भी मुकदमे में रिकॉर्ड तलब किया जा सकता है। जस्टिस आमिर फारूक का तहरीरी फैसला। कराची में सनहगुल प्लाजा पर कायम जुडिशल कमीशन का इजलास। रहनुमा MKM फारूक सत्तार भी सिंध हाई कोर्ट पहुंच गए। तहकीकात में फरीक बनने की दरख्वास्त। SSP सिटी आरिफ अजीज ने बयान रिकॉर्ड कराया। बताया जब वो गुल प्लाजा पहुंचे तो मेन रोड की तरफ से आग शिद्दत से लगी हुई थी। फिर देखते ही देखते आग ने तीनों साइड्स को अपनी लपेट में ले लिया। क्या मिनी बजट का, क्या बिजली की कीमत बढ़ेगी? हुकूमत IMF मुज़ाकरात 25 फरवरी से 11 मार्च तक होंगे। हुकूमती ज़राए के मुताबिक 330 अरब रुपए के टैक्स शॉर्टफॉल के बावजूद मिनी बजट की तजवीज़ फिलहाल रिकॉर्ड नहीं। IMF का दबाव आया तो फैसला मुज़ाकरात के बाद होगा। लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब प्रॉपर्टी ऑनरशिप के तहत कार्रवाइयों के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटियों की जानिब से जायदादों पर कब्जे दिलवाने के तमाम फैसले कलअदम करार। जिन दरख्वास्तों में हाई कोर्ट ने प्रॉपर्टीज के कब्जे दिलवाए वो बरकरार रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब मैयत को अस्पताल से घर पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने की मंजूरी दे दी। एम्बुलेंस सर्विस को रेगुलाइज करने पर इत्तेफाक। कराची के इलाके डिफेंस खयाबान इत्तेहाद तेज रफ्तारी के बायस फुटपाथ से टकरा गई। कार उलटकर सड़क किनारे खड़े फूड राइडर पर चढ़ गई। हादसे में फरहान जामहा गाड़ी से अफराद फरार। हादसे की फुटेज सामने आ गई। कराची के इलाके कोरंगी क्रॉसिंग पुल के करीब ऑयल टैंकर ने मोटरसाइकिल को रौंद डाला। 3 साला बच्ची बहक, 2 अफराद जख्मी। पुलिस ने ऑयल टैंकर के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। FIA इमिग्रेशन की में कार्रवाई।
سعودی عرب سے ڈی پورٹ خاتون زیر حراست ملزمہ غیر اخلاقی سرگرمیوں میں ملوث پائی گئی۔ گوٹکی کے کچے میں پولیس اور رینجرز کا مشترکہ آپریشن جاری، دہشت کی علامت سمجھنے والے 2 ڈاکوں نے سرنڈر کر دیا، ساتھیوں کو ہتھیار ڈالنے کا پیغام۔ لاہور کے علاقے مناوا میں ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ سے خاتون زخمی، ڈاکو خاتون کو یرغمال بنا کر گھر سے باہر لائے، نقدی اور طلائی زیورات لے کر فرار، سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی۔ لاہور میں لیٹن روڈ پر ریسٹورنٹ لوٹنے والے 3 ملزمان 24 گھنٹوں میں گرفتار، 12 لاکھ روپے برآمد، واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد ملزمان روپوش ہو گئے تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایت پر صوبے میں پہلی بار ای آفس سسٹم کا نفاذ، وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ میں اعلیٰ سطح کے رابطے ای آفس پلیٹ فارم کے ذریعے انجام دیے جائیں گے۔ اداروں کے خلاف فیک نیوز پھیلانے پر پاکستانی نیاد کینیڈین شہری لاہور میں گرفتار، عدالت نے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں انٹرنیشنل ورکشاپ فار لیڈرشپ اینڈ اسٹیبلٹی کے 6 ایڈیشن کا انعقاد، عالمی سطح پر امن اور خوشحالی کے تعاون کے فروغ کے لیے ورکشاپ میں 50 ممالک کے 100 سے زیادہ مندوبین کی شرکت۔ ایران میں کئی بڑی جامعات کے طلباء کے مظاہروں میں جام حق افراد کی یاد میں ریلیاں، مرنے والوں کو خراج عقیدت پیش، حکومت کے خلاف نعرے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سپریم کورٹ کے فیصلے کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنے والے ممالک کو بھاری ٹیرف لگانے کا انتباہ، دہائیوں سے امریکہ کا استحصال کرنے والے ممالک پر ٹیرف لگے گا، ٹرمپ نے عدالتی فیصلہ مضحکہ خیز قرار دے دیا۔ میکسیکو میں ڈرگ کارٹیل کے لیڈر المنچور کی ہلاکت پر ہنگامے، کئی ریاستوں میں عمارتوں اور گاڑیوں کو آگ لگا دی گئی۔ امریکہ نے المنچور کی ہلاکت پر بڑی پیش رفت قرار دے دی، مینچو کی موت میکسیکو ہی نہیں امریکہ، لاطینی امریکہ اور دیگر ممالک کے لیے اہم ہے۔ امریکی حکام نے آپریشن میں معلومات فراہم کی، میکسیکو میں امریکی شہریوں کو محفوظ مقامات پر رہنے اور غیر ضروری سفر سے گریز کا مشورہ۔ اسرائیل کی جانب سے رفح کراسنگ کی بندش نے فلسطینی بچے کی جان لے لی، 2.5 ماہ کا بچہ علاج کے انتظار میں چل بسا، دستاویزات موجود ہونے کے باوجود بھی جانے کی اجازت نہیں دی، والد کی آہو بکا۔ امریکہ کے شمالی مشرقی علاقہ جات میں شدید برفانی طوفان نے زندگی مفلوج کر دی، نیو یارک، نیو جرسی، ڈیلویئر، روڈ آئلینڈ سمیت کئی علاقہ جات میں ایمرجنسی کا نفاذ، سکولز بند، 5 کروڑ 40 لاکھ افراد کے لیے الرٹ جاری۔ سعودی عرب کے یوم تاسیس پر ریاض سبز روشنیوں سے جگمگا گیا، 5481 روشنیاں جگمگاتی رہیں۔ بامبے میں چوکوں اور چھکوں کی بارش، ویسٹ انڈیز نے زمبابوے کے خراب ورلڈ کپ کا دوسرا بڑا سکور بنا دیا، زمبابوے کو 255 رنز کا ہدف، شمران ہیٹمائر کے 7 چھکوں اور 7 چوکوں کی مدد سے 85 رنز، رومن پاؤل نے 59 رنز بنائے، جواب میں زمبابوے کی ٹیم 147 رنز پر ڈھیر۔ جنوبی افریقہ کے ہاتھوں شکست کے بعد بھارتی ٹیم اپنے ہی ملک میں عطاف کا شکار، بھارتی میڈیا سوریا کمار 11 پر چڑھ دوڑا، کرکٹ کے پنڈتوں نے ٹیم کے فائنل کی دوڑ سے باہر ہونے کی پیش گوئی کر دی۔ پاکستانی ٹیم T20 ورلڈ کپ کے سپر 8 مرحلے کے اگلا میچ آج انگلینڈ کے خلاف کھیلے گی، کھلاڑیوں نے پالیکل اسٹیڈیم میں بیٹنگ اور بالنگ کی بھرپور پریکٹس کی، فزیکل ریزرو فیلڈنگ سیشن میں بھی حصہ لیا۔ انگلش پریمیئر لیگ میں ٹاپ 10 آرسنل نے 18ویں کامیابی سمیٹ لی۔
टोटेंटम को 4-1 से शिकस्त, विक्टर ग्योरॉक्स ने 2 शानदार गोल्स दागे। और अमरीकी हॉरर सीरीज स्क्रीम सीजन 7 का आखिरी ट्रेलर जारी, फिल्म 27 फरवरी को रिलीज होगी।